اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی خود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کفر کیا جس طرح قوم عاد نے کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور دھمکایا، اس پر وہ مقابلے پہ اتر آئے اور کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آئے، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑی کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کی عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ فوراً ہی پھٹ گئی۔ اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست خوب بلند کامد اونٹنی نکل پڑی جو گابن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنم دیا اور اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو کہ یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے، یہ اللہ کا ناکہ ہے اور تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب خاص سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اسی لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ اس قوم میں قادار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پشتہ قد آدمی تھا، اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کا قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قادار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ دیے اور پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خدا بندے قدوس کا ارشاد ہے کہ پس نکاح کی کوچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے تھے اگر تم رسول ہو۔ اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اب 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو اور اس کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ وہ لوگ ڈرنے کی بجائے صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو لے آ عذاب ہم پر۔ اس کے بعد وہ مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں گے۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ عہد کیا کہ آج ہی صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کی گھر کی طرف چلے۔ ان کا گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ جب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو زمین نے ہچکولے کھانا شروع کر دیے۔ ایک چٹان اوپر سے آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کا عذاب شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ پھر صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد تھے۔ وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کا اثر نمودار شروع ہو گئے تھے۔ دوسرے دن تمام کے چہرے سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب چیخ پکارنے لگے اور اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کی طرح انہیں ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا جسے قوم نوح کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو ہوا کے ذریعے، لیکن قوم سمود کو اللہ نے طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے بعد بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر آسمان سے زوردار کھڑک ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے بھیجے پھٹ گئے تھے۔ ایک ہی لمحے میں وہ ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے تھے۔ ان کی حالت اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اور قوم سمود کے حال میں نشانی ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے پروردگار کے حکم سے سرکشی کو ان کو کرک نے پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر نہ تو وہ اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس قوم کے اثر آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدین صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں۔ بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ نے ان کے گھروں کو نشانی کے طور پر
باقی رکھا تاکہ آنے والوں کے دلوں میں کسی قسم کا شک نہ رہے۔ ہجرت کے وقت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی خیر خواہی چاہی تھی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے پاس آ کے آباد ہو گئے اور باقی زندگیاں وہیں گزاری اور یہیں پر آپ کی وفات بھی ہوئی۔ میرے دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو اور بھی ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب ڈھائے تھے اور ان قوموں کو بھی تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا یہاں تک کہ وہ قوم سرکش ہو گئی ہو۔ دوستو، صرف گناہ گاروں پر عذاب ہی نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن جن قوموں پر عذاب نازل فرمایا ان کے لیے سرکش کا لفظ استعمال کیا گیا۔ خواتین و حضرات، سرکشی سے مراد یہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یعنی ایک وہ شخص جو گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے لیکن اس پر نادم ہے، اس پر توبہ طیب ہو سکتا ہے، اس پر استغفار کر سکتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی بھیک مانگ سکتا ہے، لیکن اگر انسان اس سے بہت اوپر اٹھ جائے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور سرکشی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے عذاب کو نازل کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوستو اپنی انسانی تاریخ پر نظر دہرائیں تو ایسی سینکڑوں قومیں نظر آئیں گی جن پر عذاب گزرا ہوگا اور جو سرکشی اختیار کر گئی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے دوچار کر دیا ہوگا۔ اسی طرح انسانی تاریخ کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو ایسی کئی سینکڑوں قومیں ہماری نظر سے گزریں گی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سرکشی کی وجہ سے عذاب نازل کیا ہے۔ میرے دوستو، اٹلی کے قدیم شہر پومپئی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے اور کیوں ایک ہستہ بستہ شہر ویرانے میں تبدیل ہو گیا۔ پومپئی شہر قدیم سلطنت روم کا ایک شہر تھا جو آج کل اٹلی میں ماڈرن نیپلز شہر کے قریب واقع ہے۔ یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آباد تھا۔ یہ شہر سمندر کے کنارے آباد تھا اور اپنے دور کی جنت کہلاتا تھا۔ اس شہر کے آثار آج بھی باقی ہیں، جن میں پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، ہسپتال، گھوڑے باندھنے کے پارکنگ ایریاز، 2 منزلہ مکان اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور لانوں میں فوارے دیکھنے والوں کو حیران کن واقعہ نظر آتا ہے۔ پومپئی شہر کی تمام گلیوں میں گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پانٹ موجود تھے اور یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی تھی، جس میں کریم کیک ایجاد ہوا تھا اور جس میں اجتماعی غسل خانوں کے تصور نے جنم لیا تھا۔ یہ میلوں تک پھیلا شہر تھا جس میں ہم بستری اور ہم جنسی کے گناہ کو کھلم کھلا اجازت دی گئی تھی، لیکن پھر اللہ کا قہر اس شہر پر نازل ہوا اور سن 87 میں آتش فشاں پھٹا اور یہ پورا شہر لاوے میں دفن ہو گیا۔ آج بھی لوگوں کے اجسام آتش فشاں کی راکھ کی وجہ سے جہاں تھے وہیں جم گئے ہیں اور ان کی لاشوں کے ارد گرد شیشے لگا کر ان کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ بھی میری طرح اکثر یہ سوچتے ہوں گے کہ قدرت قدیم تہذیبوں کے آثار کیوں ظاہر کرتی ہے۔ منجدڑو ہو، ہڑپا ہو، ٹیکسلا ہو، ایرام مصر ہو، ڈیلفی کا مندر ہو، اولمپ سٹی ہو، روم کے قدیم شہر کے آثار ہوں یا پھر آلود کی غاروں ہوں، قدرت ہزاروں لاکھوں برس پرانی بستیاں کیوں ظاہر کر دیتی ہے؟ ہمیں زمین سے 10,000 سال پرانی لاشیں کیوں ملتی ہیں؟ ہمیں ڈائناسورس کے ڈھانچے کیوں ملتے ہیں؟ اور ہمیں پہاڑوں کی غار میں اجنبی اور ناقابل فہم تحریریں کیوں ملتی ہیں؟ میرے عزیز دوستوں، میں بچپن سے ہی یہ سوال کتابوں میں کھوج رہا تھا، لیکن اس کا جواب مجھے پومپئی کے بارے میں پڑھتے ہوئے ملا۔ مجھے پومپئی کی اجڑی گلیوں نے بتایا کہ یہ آثار قدرت کی عبرت گاہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی گلیوں، گہری چھتوں اور اجڑے گھروں اور بے گور نوشوں کے ذریعے زندہ انسانوں کو سمجھاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ ان گلیوں، ان گھروں، ان مکانوں اور ان پوشاکوں، ان زیوروں اور ان بینکوں، ان اکاؤنٹوں اور ان کثرتی جسموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تنور کے کنارے رکھے موم کے پتلے ہیں جنہیں پگھلتے دیر نہیں لگتی۔ آپ غور کیجئے، انسان کا سارا جسم قبر میں فنا ہو جاتا ہے لیکن اس کی ہڈیاں سینکڑوں ہزاروں سال تک باقی رہتی ہیں،
क्यों? क्योंकि ये बेनाम और बेशनाख्त हड्डियां देखकर जिंदा इंसान इबरत पकड़ सके, ये जान सके इन पर एक ऐसा वक्त भी आएगा जब इनकी शनाख्त, इनके तमाम शनाख्ती निशान, इनका चेहरा, मोहरा, इनकी हरकत व सकनात, इनका तकब्बुर, इनका गरूर सब कुछ मिट्टी में ले जाएगा और बाकी सिर्फ हड्डियां बच जाएंगी और अल्लाह ताला की जात के अलावा दुनिया की कोई ताकत इसे इन हड्डियों से शनाख्त नहीं कर सकेगी। कुदरत ईंटों और गारे की गलियों और इंसान की हड्डियों को इसलिए महफूज रखती है कि आने वाले लोग कुदरत से ये शिकवा ना कर सकें कि तुमने हमें हदायत का मौका फराहम नहीं किया था। लिहाजा ये खंडर और ये खुली हुई कब्रें आसमानी किताबों की अमली तफसीरें हैं और हम इन तफसीरों का नोटिस लिए बगैर इनके करीब से गुजर जाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, बात हो रही है पोम्पेई शहर की। ख़वातीनो हज़रात, पोम्पेई शहर में जो कौम आबाद थी वो मर्द को मर्द से और औरत को औरत से शादी करने की इजाज़त देती थी। मेरे दोस्तों, इस शहर में रहने वाली कौम औरत औरत से और मर्द मर्द से जिनसी ताल्लुकात रखते थे और जिनसी तस्कीन हासिल करते थे और इस बुराई में वो इस हद तक गर्क हो चुके थे कि वो बुराई को बुराई नहीं समझते, बल्कि बाकायदा तौर पर रियासती हुक्मनामे के बाद ये कानून जारी कर दिया गया कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है और औरत औरत से कर सकती है। मेरे अजीज दोस्तों, ये शहर दुनिया के चंद सहराओं में शामिल किया जाता है जिसके दरमियान एक बड़ा स्विमिंग पूल मौजूद रहता था। लोग दिन भर का बड़ा हिस्सा इस तालाब में नहाते हुए गुजारते थे जिसमें 2500-3000 साल कबल मर्द को मर्द और औरत की औरत से शादी की इजाजत थी। लेकिन फिर हजरत ईसा के इंतकाल, ईसाई अकीदे के मुताबिक कि हजरत ईसा के इंतकाल के 67 साल बाद पोम्पेई का पहाड़ फटा, लावा निकला और राख उड़ी और इस राख ने पूरे शहर को ढांप लिया। सारा शहर राख में दफन हो गया। वक्त राख के ऊपर चलता चला गया, यहाँ तक कि पोम्पेई राख के पहाड़ में गुम हो गया। पोम्पेई मर गया लेकिन इसका जिक्र कदीम किताबों में जिंदा रहा। इटली में माहिरीन ने 1748 में पोम्पेई की खुदाई शुरू की। आसार कदीमा दरियाफ्त हुए और यूं पूरी दुनिया हैरान रह गई। इन आसारों में लाशें भी थी और राख में दफन शुदा इन लाशों में एक जवान जोड़ा भी था जो एक मर्द और औरत का था। इन लाशों को देखकर ऐसा लगता था कि ये मौत से पहले एक दूसरे के साथ इस तरह लिपट गए थे जैसे एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हों। आसमान से लावा और राख बरसी और दोनों इसी में दफन हो गई। ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो का यहाँ इख्तिताम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मेरे दोस्तों, अगर आप इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वक्तन फ़वक्तन वीडियोस हम आप तक बिला तातुल पहुँचाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।